میرا دو سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک عالم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اہل حدیث اور قرآن و حدیث کو مانتا مگر سنت کو نہیں مانتا. کیا سنت حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں سوال یہ ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حدیث پر چلتے ہیں، سنت پر نہیں چلتے ہیں، اور اس لیے وہ اہل حدیث ہیں، اور دوسرے لوگ سنت پر چلتے ہیں اس لیے وہ اہل سنت ہیں. بہت ممکن ہے یہ کسی نے کہا ہو. یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے. دیکھیے، حدیث پر چلنا سنت پر چلنا ہے، اس لیے کہ سنت معلوم ہونے کا ذریعہ سنت کہاں ڈھونڈیں گے؟ سنت کو حدیث میں ڈھونڈیں گے. تو حدیث ہی سے سنت معلوم ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ سنت الگ ہے حدیث الگ ہے، یہ فنی کرتب ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے، حدیث صحیح ثابت ہو جائے، وہی میرا مذہب ہے. یہ نہیں کہا کہ جب حدیث سنت ثابت ہو تو وہ میرا مذہب ہے. کیا امام ابو حنیفہ نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یعنی کئی ایسے اقوال علماء کے ائمہ کے موجود ہیں کہ جو حدیث کے بارے میں ہے کہ حدیث پر عمل کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ ہی کا قول ہے جو مختلف حنفی کتب ہی میں ہے کہ جب تک لوگ یعنی علم کو حدیث سے حاصل کرتے رہیں گے تب تک بھلائی پر رہیں گے. جب لوگ علم کو حدیث کے بغیر حاصل کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. اب دیکھیے حدیث کہا، سنت نہیں کہا. تو ہم حدیث اور سنت کو ایک دوسرے کے مترادف مانتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں امام ابو داؤد نے حدیث کی کتاب لکھی، نام کیا دیا؟ سنن ابی داؤد. تو اہل علم کے نزدیک حدیث اور سنت ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. ڈکشنری کے اعتبار سے اور بعض فقہی تفاصیل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اس میں فرق ہو سکتا ہے. یا ایسے ہی جیسے کوئی آدمی آ کے کہے کہ دیکھو قرآن میں مسلم کا لفظ بھی آیا اور مومن کا بھی آیا. مومن لوگ الگ ہوتے ہیں، مسلم لوگ الگ ہوتے ہیں. کیا صحیح ہوگا؟ نہیں. حدیث میں کبھی مومن آتا ہے اور کبھی مسلم کا لفظ آتا ہے کہ مومن وہ ہے جو ایسا ہو اور مسلم وہ ہے جو ایسا ہو. اب کوئی آدمی ان حدیثوں کی بنیاد پر کہنے لگے کہ بھائی مومن الگ سے نام ہے، مسلم الگ ہے، اس لیے دو الگ جماعتیں مسلمانوں میں تھی اس زمانے میں اور قیامت تک رہنا چاہیے، ایک مومنین کی جماعت ایک مسلمین کی جماعت. کیا ایسا ہی ہوگا؟ نہیں ہوگا. ڈکشنری کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن واقعی دینی اعتبار سے یہ صحیح بات نہیں ہے. تو اہل حدیث حدیث کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں. اہل حدیث ان اعمال کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جو منسوخ نہیں ہوئے ہیں. اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمل حدیث سے ثابت ہوتا ہے لیکن وہ منسوخ ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ اہل حدیث بھی مانتے ہیں. اہل حدیث ایسے نہیں ہے کہ یعنی آنکھ بند کر کے کچھ بھی کرنا شروع کرے. لوگ بعض اوقات اہل حدیث کو ایسے ایک دم دیوانہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اہل حدیث بھی ناسخ منسوخ، عام اور خاص اور مطلق اور مقید اور یہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں. اگر کوئی سیکھنا چاہے وہ سکھا سکتے ہیں، اہل حدیث کے پاس آ سکتے ہیں، وہ بتائیں گے، علماء ہیں یہاں پر. تو اہل حدیث اہل سنت ہیں. اور آپ کو اگر اس کی تصدیق کرنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیں غنیۃ الطالبین. اس میں انہوں نے کہا کہ اہل بدعت کا طریقہ ہے اہل سنت کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور اس دور میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ کیا ہے؟ اصحاب الحدیث. بتائیے اہل سنت اہل حدیث ہیں تو کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ.